اسلامی تاریخ کے نامور خلیفہ حضرت عمر نے اپنے دور حکومت میں کتنی مساجد تعمیر کی؟ مسجدوں کی تعمیر کا خرچہ کون برداشت کرتا تھا؟ مسجد کی توسیع کے دوران کون سا اہم واقعہ پیش آیا؟ یہ تمام سوالات جانیں گے آج آپ اس ویڈیو میں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بلا تاخیر آپ تک پہنچ سکے۔ کاٹدار ٹی وی کے ناظرین کو السلام علیکم۔ حضرت عمر کا دور اسلامی تاریخ کا سنہری دور تھا۔ آپ کے دور میں اسلام بہت تیزی سے پھیلا۔ جیسے جیسے اسلامی تسلط میں اضافہ ہوتا گیا تو حضرت عمر نے انتظامی امور پر مزید توجہ دینا شروع کر دی اور اسلام کو ایک باقاعدہ منظم شکل میں ڈھالنے کے لیے سرگرمیاں تیز کر دیں تاکہ مسلمان اپنی اسلامی زندگی بہترین طریقے سے گزار سکیں۔ جی ہاں، زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس پر حضرت عمر نے دھیان نہ دیا ہو، چاہے وہ پولیس کا نظام ہو، چاہے وہ عدالت کا نظام ہو، چاہے بیت المال ہو، چاہے ٹیکس کا نظام ہو، اور چاہے ہو مسلمانوں کی عبادت گاہ کا۔ جی ہاں، ہماری آج کا ٹاپک بھی مسجد ہی ہے۔ حضرت عمر نے تاریخ میں پہلی دفعہ مساجد کی تعمیر و ترقی پر احکامات جاری کیے اور انتظامیہ کو حکم جاری کیا کہ وہ مساجد کی تعمیر کے لیے جگہ کا انتظام کریں اور کم احاطہ والی مساجد کو وسیع کرنے کا کام کریں۔ دوستو، آپ کو معلوم ہوگا کہ حضرت عمر کے دور میں مسلمانوں نے بہت سے علاقے فتح کیے۔ آپ نے تمام مفتوحہ علاقوں میں مساجد تعمیر کرنے کا حکم جاری کیا۔ ناظرین گرامی، کوفہ اور بصرہ میں مسجدیں شہر کے وسط میں بنائی گئیں جو شہر کی بہترین جامع مسجدیں تھیں۔ اس کے علاوہ ہر قبائلی حلقے میں چھوٹی چھوٹی مساجد تعمیر کی گئی تھیں۔ عراق اور شام کے چھوٹے شہروں کے ہر قصبے میں ایک مسجد کی ضرورت تھی۔ آپ نے اس ضرورت کو پورا کرتے ہوئے مسجدیں تعمیر کرنے کا حکم جاری کیا۔ مسجد کعبہ جو پہلے اتنی بڑی نہ تھی، 739 عیسوی میں حضرت عمر نے آس پاس کے مکانات سرکاری خرچے پر خریدے۔ عمارات کو منہدم کر دیا گیا اور ان کے نیچے کی زمین مسجد کعبہ کی توسیع میں شامل کر دی گئی۔ اس سے پہلے مسجد کے چاروں طرف کوئی دیوار نہیں تھی۔ حضرت عمر نے تاریخ میں پہلی بار دیوار بنوائی۔ ناظرین کرام، حضرت عمر کے دور حکومت سے پہلے مسجدیں بہت سادہ تھیں، یعنی مساجد میں روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ حضرت عمر نے تاریخ میں پہلی بار مساجد کے لیے روشنیاں فراہم کیں۔ ناظرین، غلاف کعبہ ایک عام کپڑے کا ہوتا تھا۔ حضرت عمر نے کعبہ کے لیے مصر سے ایک اعلیٰ اور باریک غلاف تیار کروایا جس کی خوبصورتی کمال درجے کی تھی۔ حضرت عمر کے دور حکومت سے پہلے حرم کی حدود کا تعین نہیں کیا گیا تھا، یعنی حرم کعبہ ایک سمت میں 3 میل تک اور دوسری سمتوں میں 7 سے 9 میل تک پھیلی ہوئی تھی، اور اس علاقے پر تجاوزات کا خطرہ تھا۔ آپ نے اس علاقے کا سروے کیا اور باقاعدہ حدود بندی کی اور سرحدوں کی نشاندہی کے لیے پتھروں کے نشان لگائے۔ ناظرین، 739 عیسوی میں جب کعبہ کی توسیع کے لیے کام کیا گیا، اسی دوران ہی حضرت عمر نے مسجد نبوی کی توسیع کے سلسلے میں آس پاس کے مکانات کو خریدا اور اس رقبہ کو مسجد نبوی کی توسیع میں شامل کیا۔ ناظرین، حضرت عمر نے اپنے دور حکومت میں مسجدوں کی تعمیر و ترقی میں جتنا بھی کام کیا ہے، آپ نے اس دوران کسی فرد کی ذاتی معاملات میں دخل اندازی نہیں کی جب تک اس بندہ کی رضا شامل نہ ہو۔ ایک دفعہ ایک شخص
جس کا نام عباس تھا، اس کے گھر کو بھی مسجد نے ہاتھے میں لے رکھا تھا۔ اس شخص نے اپنا گھر بیچنے سے انکار کر دیا اور حکومت کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا، اور قاضی نے حکومت کے خلاف فیصلہ جاری کر دیا اور کہا کہ کسی شخص کی رضامندی کے بغیر اس کی جائیداد پر قبضہ نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے عدالت کے فیصلے کو قبول کیا۔ اس کے بعد اس شخص نے رضاکارانہ طور پر اپنی جائیداد دینے کا اعلان کر دیا۔ آپ نے پھر اس کو متبادل رہائش کا انتظام کر کے دیا۔ اس توسیع کے نتیجے میں مسجد کی لمبائی 100 گز سے بڑھ کر 140 گز، جبکہ چوڑائی 60 گز سے بڑھ کر 80 گز ہو گئی، اور اس طرح مساجد کی تعمیر و ترقی میں اضافہ کرتے رہے۔ ایک اندازے کے مطابق آپ کے دور حکومت میں 4000 مساجد تعمیر ہوئیں۔